تو دیکھیں ہم نے آپ جیسے ڈاکٹروں سے ایک بات سنی ہے کہ کبھی بھی کسی ایک پیشنٹ کے تجربہ جو ہے نا وہ ریسرچ نہیں ہوتا. بالکل بہت اہم. اب ہوا یہ کہ جناب مرزا اسلم بیگ صاحب نے جو یہ بات بتائی لوگوں کو تو لوگوں نے وہ اجوا کھجور کی گٹلیاں مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے اب ہر آدمی پاؤڈر بنا کے کھا رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کھائیں, میرا خیال ہے اس کا کوئی نقصان اتنا نہیں ہے, یہ تو آپ زیادہ بتائیں گے. بالکل لیکن کا معاملہ ہے آپ اس پہ پورا کھجور کی گٹلی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں, یہ تو ٹھیک میرا خیال ہے نہیں ہوگا. جیسے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہے اور آپ صرف ایک جو کوئی نسخہ کسی نے بیان کر دیا اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں تو اسٹیجز ہوتی ہیں بیماریوں کی مختلف. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں, میں نے ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ ہلکا پھلکا زکام ہوتا ہے, صرف ایک جوشاندہ بلکہ جوشاندہ کے صرف چائے پینے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, چائے پینے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ پوری دنیا کو یہ کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو زکام تھا, انہوں نے کڑاکے دار دودھ پتی پی اور وہ ٹھیک ہو گئے, لہٰذا زکام کا علاج دریافت ہو گیا ہے اور اس کے گواہ میں خود ہوں. میں نے مفتی صاحب سے براہ راست یہ بات سنی ہے. لہٰذا آپ کیا ہے کہ وہ پینٹ وہ جو اینٹی الرجی دواؤں کے بجائے آپ سب نے جو ہے نا بروک بانڈ اور وہ چائے کے ڈبے لا کے رکھ دیے. تو یہ چل رہا ہے بس ماشاءاللہ. آج انشاءاللہ بہت وضاحت ہوگی کہ دین بھی آپ کو دنیاوی معاملات میں اسی طرح گائیڈ کرتا ہے اور اس میں یعنی وہ دروازے موجود ہیں نئی تحقیق. اچھا ایون جیسے وہ سینے میں درد کی بات ہے مولوی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ سینے کے درد کی 100 سے زیادہ وجوہات ہیں. مثلا جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس صحابی کو, تو کیا وہ ہارٹ اٹیک تھا یا اس کی دل کی جھلی میں درد ہو رہا تھا یا دل کے سینے کے پٹھوں میں درد ہوتا, کس کو پتا ہے. وہ تو اس وقت اور حالات کے لحاظ سے جو بھی اللہ کے نبی کو بیسٹ پاسبل وہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ لگی, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کرو اور پھر جا کے طبیب سے مشورہ کرو. تو ان چیزوں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی ہے بڑی دلچسپ اس معاملے میں. صحیح, قبیلہ اورانیین کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, منافق تھے وہ, نالائق لوگ, بظاہر یہ شو کیا تھا کہ ہم مسلم ہیں, لیکن انہوں نے بہت سارے صحابہ کو قتل کر دیا تھا. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے پیٹ خراب ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اونٹ کا پیشاب پیئیں. تو انہوں نے اونٹ کا پیشاب کیا اور ٹھیک ہو گئے. اب ابھی فقہا کا اختلاف ہوا ہے اس بارے میں, جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو بر صغیر میں فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب جائز نہیں ہے, چاہے پیٹ کی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو. صحیح. بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ بھائی اونٹ کا پیشاب نبی نے حکم دیا ہے تو پیٹ کی بیماری میں پینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وحی ہوئی ہو اور وحی کے ذریعے معجزے کے طور پہ پتہ چلا ہو کہ ان کی اس بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں. یہ کوئی لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے. تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ اس آدمی کی جو پیٹ ہے اس کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی میں نہیں ہے تو اس کے لیے پیشاب حلال ہوگا, ورنہ وہ پیشاب حرام ہے. ایک قطرہ بھی آپ نہیں پی سکتے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نا کہ پیشاب سے احتیاط کرو, اور ادھر اب آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں یہ اس بات کا امکان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی تھی کہ آپ کو بدریہ وہی پتہ چلتا ہے, اور یہ ایسے موجود ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ کا اللہ سے براہ راست لنک ہے. تو اب اس کو آپ ایک اصول اور ضابطے کے طور پہ نہیں لے سکتے کہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تمہارا پیٹ خراب ہے تم یہ میڈیسن لو, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اونٹ کا پیشاب پیوں گا, کیونکہ ایسے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس کا حدیث پر اعتماد ختم ہوگا. بالکل. اور کیونکہ اس حدیث کا تعلق میڈیکل سائنس سے, اور قرآن کہہ رہا ہے جب کوئی ایسی خبر آئے تو اس کے ماہرین سے پوچھو. بہترین بات. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اور یہ مسئلہ